بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین۔ والحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین۔ والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین۔ اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقوله الحق۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سب مل کر کے ساتھ ساتھ بلند آواز اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بعض مومنین نے دعا کی خواہش کی ہے اور خصوصاً سارے مسلم امہ کے لیے اپنے مومنین کی حفاظت کے لیے زخمی جو ہوئے ہیں ابھی حال میں اور ہو رہے ہیں، عراق کے مومنین کے لیے، مسلمانان فلسطین کے لیے، ایک بہن کے لیے صغرا بانو معصوم علی ICU میں ہیں، ایک برادر قمر عباس جن کا ہارٹ آپریشن ہونے والا، اس طرح سے بہت سے ہم تمام محتاج ہیں۔ چونکہ مسائل پر مجلس ختم ہونے والی ابتدائی میں دعائیہ جملے ہوں گے، سب مل کر کے
بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعا یا کاشف الضر والبلوى بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مالک تمام مومنین، مراجع آیت اللہ سیستانی، مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنی، مومنین جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، پروردگارہ ظالمین کو، تکفیری گروپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، مظلومین کی مدد فرما، عراق میں بھی ایک ایسی حکومت کا قیام کر دے جو مقدمہ حکومت امام زمانہ بن جائے۔ پروردگارہ مسلمانوں میں، مومنین میں اتحاد اتفاق کی توفیق دے۔ مالک ہمیں پہلے تو اسلام کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا ہیں انہیں قد خدا کر دے۔ مالک ساری مصیبتوں کا ایک حل یہ ہے کہ ہمارے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ابتدائی گفتگو میں اگر اس طرح تھک جائیں گے تو میں تھک جاؤں گا، آپ لوگ میں اب جانتے ہیں کہ روزانہ ہماری گفتگو حکومت امام مہدی، گورنمنٹ آف امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہو رہی ہے، اور یہاں پر اختتامی گفتگو 11 محرم کو ہے۔ ہم نے اب تک جو گفتگو کی ہے اس کا نتیجہ قرآن میں 114 سورے ہیں، اور 24ویں سورے کا نام سورہ نور ہے، اس کی 55ویں آیت ہے جو ہم نے اپنے لیے شرف بخشا ہے کہ یہ سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں ذات پروردگار نے مومنین سے وعدہ کیا ہے، ان مومنین سے جو نہ صرف ایمان لائے بلکہ عمل صالحات کرتے ہیں، کہ وہ اپنی خلافت کو ان کے حوالے کرے گا اسی طرح سے جس طرح سے اگلے والوں کے حوالے کرتا آیا ہے، اور یہ ذمہ داری ذات پروردگار نے لی ہے، اس کا وعدہ ہے، وعدہ پورا ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ ایسا دین جس سے ذات پروردگار راضی ہوگا اور اس کے ماننے والے بھی اس سے راضی ہوں گے، اور یہ حالت جو نا امیدی کی ہے وہ بدل کر تمکین و سکون و اطمینان کی حالت ہوگی، اور ایسے زمانے میں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، کوئی اس کا شریک نہیں قرار دیا جا سکے گا۔ اگر ان حالات کے پیدا ہونے کے باوجود بھی کوئی کفر کی راہ اختیار کرے تو حقیقت میں وہی فاسق ہے۔ ہم نے گفتگو کا آغاز یہاں سے شروع کیا تھا کہ اسلام نے انسان کو نا امید نہیں چھوڑا ہے، سرکار نے بلکہ مکتب اہل بیت نے، ہم لوگ جو ماننے والے ہیں پروانہ اہل بیت، ہمارے ہاں عقیدہ ہے کہ وہ دن آنے والے ہیں جس دن یہ دنیا روشن ہونے والی ہے، عدل و داد سے بھر جائے گی، ظلم ہٹ جائے گا، یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ایک نورانی زمانہ آنے والا ہے، اور یہ وعدہ پروردگار ہے، یہ وعدہ سرکار ہے، یہ وعدہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ہم نا امید نہیں ہیں۔
ہیں، ہوپ لیس نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ دن اگر قیامت کے لیے ایک ہی دن باقی کیوں نہ رہے، اللہ اس دن کو اتنا ایکسٹینڈ کر دے گا کہ وہ ہمارا آخری فرزند آئے گا جو دنیا کو عدل و داد سے بھرے گا جبکہ دنیا ظلم سے بھر گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے گفتگو کا آغاز کرنے کے بعد یہ بتایا تھا کہ اس گورنمنٹ کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، کیا ہوگا اس گورنمنٹ میں۔ یہ جو میں تاکید کرتا آیا ہوں، اور آج شب عاشور ہے، دنیا بھر میں یہ باتیں سنی جا رہی ہیں، میں آج ایک کمپریہنسو میسیج کے ساتھ اپنے گردنوں پہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی میں چاہتا ہوں اپنے احساس کریں، اور میرے گردن پہ بھی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی آپ تک پہنچا دینا ہے۔ دین کو نمبر 1 سائیڈ لائن رکھیے، نہیں مین اسٹریم آف لائف میں لائیے۔ دین کبھی کسی دن مسجد میں چلے جانے کا نام نہیں ہے، کسی دن دعا پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، رمضان میں روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ایک ٹوٹل سسٹم آف لائف ہے، اور زندگی کے ہر لمحے میں دین کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اسی مینول بک کو، جو زندگی کی بک ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اس کو بار بار کھول کھول کر کے دیکھنا چاہیے، جو آواز دے رہا ہے ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اور یہ وہ دین ہے جس دین میں یہ کیپیسٹی ہے کہ سارے انسانیت کی نہ صرف رہنمائی کرے بلکہ سارے انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکے۔ دین کو ہم لوگ موقع اور محل کے تحت استعمال کرتے ہیں۔ دین ایک ٹوٹل پیکیج کا نام ہے، تھوڑا سا پیکیج لے کر کے دوسرا چھوڑ دینا دین کا یہ کام نہیں ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں ہو آر وی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ حدیث آج کی رات شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے نکلنے سے پہلے یہ منشور کا اعلان کیا تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل رہا ہوں میرے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ ایک ہے تعمیر معاشرہ، ایک ہے اصلاح معاشرہ۔ تعمیر معاشرہ ممکن ہے آسان ہو جائے، اصلاح معاشرہ آسان نہیں ہے۔ اصلاح ٹو کریکٹ اوور سیلف، تو یہ مولا امام حسین کا کھلا ہوا منشور ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مجلس حسین کا منشور بھی اصلاح معاشرہ ہے، اور اس میں فری ٹکٹ کسی کو نہیں ہے کہ آپ جو بھی کر لیں اور مجلس حسین میں آ جائیں پھر آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اس طرح کی بات معصومین نے ہمیں نہیں بتائی ہے۔ معصوم بلکہ قرآن یہ کہتا ہے، جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں پیہم ہیں، ایمان کے ساتھ ایکشن، دونوں جب تک ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس کو اسکریچ سے نکال دینا ہے کہ ہم جو کچھ کر لیں لیکن 2-4 ایکشن کرنے کے بعد ہم کو جنت مل جائے گی۔ جنت ملنے پر مغرور نہیں ہونا ہے، جنت ہماری نہ ہو تو کس کی ہوگی؟ جنت لے لینا کمال نہیں ہے، اس دنیا کو جنت سے بدلنا کمال ہے۔ اسلام کا چیلنج ہے یہ دنیا جنت بنائے، اور انشاءاللہ جب مولا آئیں گے تو وہ جنت نما دنیا ہوگی، دنیا ریپلیکا ہوگی، جس کے بعد ہم اس ریپلیکا سے اس بڑے ریپلیکا میں جائیں گے جو حقیقت جنت ہے۔ تو برادران عزیز، ان مجالس کا مقصد معاشرے کی اصلاح۔ اگر کوئی شرابی ہو تو شراب کو چھوڑ دینا چاہیے، مؤمن کہلانے کے قابل نہیں۔ بے نمازی ہے، بے نمازی
امام حسین کا چاہنے والا بن نہیں سکتا، اہل بیت کا عاشق بن نہیں سکتا، عبادات سے دور رہنے والا وہ اہل بیت کا چاہنے والا بن نہیں سکتا۔ اہل بیت کا چاہنے والا، پانچویں امام نے فرمایا، اس کو دیکھو وہ ہر وقت عبادت پروردگار میں مشغول رہتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ سے اپنے مربوط رہتا ہے۔ تو آئیے اسیس کیجئے، آئی ریکویسٹ، میں بیک کرتا ہوں آپ تمام سے، جہاں جہاں دنیا بھر میں یہ مجالسیں آن لائن بھی سنی جا رہی ہیں، سب سے مولا کا قول پیش کر رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا، بیوٹیفل قول ہے یہ قول، ہر شخص اسٹوڈنٹ سے لے کر کے، علماء سے لے کر کے، خطبہ سے لے کر کے، شعراء سے لے کر کے، مرثیخان سے لے کر کے، جو بھی چاہے جس فیلڈ میں چاہے، اگر وہ چاہتا ہے کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس حدیث کو سامنے رکھے، رحم اللہ امرأن علم من عین وفی عین و الی عین۔ مولا فرماتے ہیں خدا اس شخص پر رحم کرے، میں اللہ ہیو مرسی اپان اے پرسن، کیا کس شخص پر؟ جو تین چیزوں سے واقف ہو گیا، کہاں سے آیا، کہاں پر ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ سمجھ گیا کہ یہ میری اسٹارٹنگ اسٹڈی تھی اور آج میں اس پوزیشن میں ہوں، فیوچر میرا یہ میرا پوزیشن ہے، ایک بزنس مین بھی یہ میری اسٹریٹجی ہے، یہاں سے میں نے بزنس کو شروع کیا تھا، یہ میرا اسٹیٹس ہے۔ اسیسمنٹ آف ٹوڈے، ایک تو انفرادی ذات میں انفرادی شخصیت خود اسیس کرے، میں اسیس کروں، ہر شخص، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک ایک فرد کو بدلنا ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، سب اکیلے ہو جاتے ہیں، کوئی کرتا نہیں، آخر میں پورا معاشرہ کولیپس ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو بعض وقت ایسے کمپلیکیٹڈ میپس میں جاتے ہیں، اگر آپ نے کہیں زو وغیرہ کہیں دیکھا ہوگا جہاں کمپلیکیشنز ہوں، وہاں پر میپ لگایا جاتا ہے اور وہاں پر ایک سرکل لگایا جاتا ہے، یو آر ہیئر۔ اسی طرح آج سونے سے پہلے اپنی زندگی کا ایک میپ بنائیے، یہاں پر میں نے شروع کیا تھا، آئی ایم ہیئر، میں یہاں پر ہوں اور یہ میرا ٹارگیٹ آف لائف ہے۔ اسی طرح ہماری سوسائٹی کا ایک ایک مسجد، ایک ایک امام بارگاہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ ڈپلیکیشن آف ورک اتنا ہو رہا ہے جس سے ہماری انرجی جا رہی ہے، جس میں ہمارا پیسہ جا رہا ہے، جس میں ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے۔ مساجد بنائیے، امام بارگاہ بنائیے، لیکن ایک اسپیشلائزیشن لیجئے، کوئی ایجوکیشن کو لے لے، کوئی معاشرے کی اصلاح کی طرف لے لے، کوئی اکنامی کی طرف لے لے، ہر ایک مسجد الگ الگ اصلاحی کام شروع کرنے لگے تو انشاءاللہ 10-15 سال بعد جو معاشرہ سامنے ابھرے گا، شاید وہ معاشرے میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ اس کا انتظار کر سکیں گے جو دنیا میں امن و امان قائم کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ نمبر 2 ریکویسٹ، فسادات میں مت جائیے، کبھی آپس میں فساد مت پڑھیں، ہمیشہ گفتگو کے ذریعے سے طے کیجئے، شریعت کے احکامات کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے۔ کنسلٹیشن کی دنیا ہے، آج کی دنیا کنسلٹیشن کی دنیا ہے۔ ایک آپریٹنگ ٹیبل پر ایک مریض کے ساتھ ایک مریض نہیں رہتا، بلکہ ایک ڈاکٹر نہیں رہتا، کئی ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے۔ انیستھیسین انیستھیسیا دے کر کے بیٹھ جاتا ہے، ڈاکٹر ہے وہ بھی اسپیشلسٹ ہے، ڈاکٹر جو آپریٹ کرنے والا ہے ہوتا ہے وہ الگ ہے، ہر ڈاکٹر اپنا کام کر رہا ہے تو تب کہیں جا کے مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنا کام کر کے ہٹ جائے تو قوم میں فساد کبھی نہیں ہوگا۔ مجتہدین کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجئے، فتویٰ دینا آپ کا کام نہیں ہے، فے سے واقف نہیں ہیں آپ فتویٰ دینے چلے ہیں، الف سے واقف نہیں ہیں آپ اجتہاد کی بات کرنے چلے گئے ہیں، مجتہد کے میم سے واقف نہیں ہیں آپ تقلید کو کہنے لگے ہیں۔ آپ میں یہ صلاحیت کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ کنسلٹیشن کی دنیا سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہے، اسپیشلسٹ کی دنیا
سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے پاس نئی نئی چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ میں اس مجلس میں حلی جواب دینے کا موقع نہیں ہے، نقضی جواب دینا چاہتا ہوں، اور دور دور تک میری آواز جا رہی ہے اور ریکارڈ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں یہ جملے قابل قبول ہو جائیں تو میری حیات کامیاب ہے اور آپ کی حیات بھی انشاءاللہ مکمل ہے۔ برادران عزیز، کیا اب تک ہمارے پاس تشہد طے نہیں ہوا تھا؟ اب شہادت ثالثہ کا مسئلہ چھیڑا گیا ہے۔ آج تک ہمارے پاس دین میں مقرر نہیں ہوا تھا، جو نئے نئے فتوے لائے جا رہے ہیں۔ آئیے سب سے زیادہ بہترین لاجیکل جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، آج بھی مکے میں جہاں بنیاد دین ہے وہاں پر مومنین رہتے ہیں۔ آج بھی مدینے میں جہاں دین کامل ہوا تھا وہاں مومنین رہتے ہیں۔ جہاں سے اسلام پھیلا ہے ساری دنیا میں، آج بھی وہاں نمازیں ہوتی ہیں۔ سب مل کر کے جائیں وہاں، جا کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں کس طرح سے تشہد ہوتا ہے، اور وہاں جائیں، آئیے وہاں سے نکلیے۔ ایران میں پاپولیشن 93% ہے، وہاں جائیے مراجع مجتہدین کے پیچھے نماز پڑھیے، وہاں دیکھیں کس طرح سے نماز ہوتی ہے۔ آئیے لبنان میں شیعہ ہیں، بحرین میں شیعہ ہیں، عراق میں شیعہ ہیں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج روز عاشور تک کربلا میں 3 ملین زائرین نے زیارت کی ہے۔ انشاءاللہ یہ زیارت کا سلسلہ ہر ہفتے حج میں تبدیل ہوگا۔ ہر ہفتے دنیا اس بارگاہ میں آ کر کے وہ انرجی لے گی جہاں سے صلح و صفائی، ایمان کی بلندی کے ترقی کے راہوں کو اپنائے گی، دنیا میں جا کر کے اصلاح معاشرہ کرے گی۔ خدا کی قسم یہ حسین ہے جو مکے کو بچاتا ہے، جو مینا کو بچاتا ہے، جو خانہ کعبہ کو بچاتا ہے۔ یہ حسین نہ ہوتے تو یہ عبادتوں میں لطف ہی باقی نہ رہتا۔ 3 ملین انشاءاللہ عرفہ اب جو آ رہا ہے 40 میں جو مخصوصی ہے اس میں 4 سے 7 ملین تک جمع ہوں گے۔ جمع ہونے والے پروانہ حسینی دنیا کو آواز دے رہے ہیں، تم مار ڈالو، تم گلا گلا کٹ ڈالو، تم دنیا کی جو چاہے کام کرو، لیکن ہم اس عشق سے دور ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ زمانہ اور تھا جہاں تم نے فسادات کیے، اب یہ زمانہ حقوق کے مانگنے کا زمانہ نہیں بلکہ اسنیچور رائٹ، آپ کے رائٹ کو کھینچ لینے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں خاموش نہیں رہیں گے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج 3 ملین 30 لاکھ زائرین نے زیارت امام حسین کر کے بتایا ہم پروانہ امام حسین ہیں، یعنی ہم صلح صفائی چاہتے ہیں، ہمیں جینے دیں اور ہماری راہوں کو اپنانے دیں، اور ہم کسی سے فساد کرنا نہیں چاہتے۔ ہم نے کبھی کسی کا گھر لوٹا نہیں ہے، کسی کو مارا نہیں ہے، نہ ہی ہمارے اماموں نے یہ تربیت دی ہے، نہ ہی ہمارے مراجع یہ تربیت دیتے ہیں۔ تو لیکن آئیے عراق میں نماز پڑھیے، وہاں دیکھیے کس طرح سے علماء نماز پڑھتے ہیں۔ حرم امام حسین میں کس طرح سے نماز ہوتی ہے، سامرہ میں کس طرح سے نماز ہوتی ہے، کاظمین میں کس طرح سے نماز ہوتی ہے۔ کہیں تو کچھ نہیں، یہاں پاکستان میں دیہات میں شروع ہوا ہے مسئلہ شہادت ثالثہ۔ میں ان تمام سے گزارش کرتا ہوں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ کر بڑے بڑے کاموں کو ہاتھ سے نہ گنوائیے۔ دین پہلے سے مکمل ہو چکا ہے، ہمیں کامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہمارے آبا و اجداد غلطی کر کے چلے گئے اس دنیا سے؟ جنہوں نے یہ تشہد نہیں پڑھا ہے، یہ تو ہمت ہے تو کہیے، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تو کہنے دیجئے کہ یہ باتیں باقاعدہ غیر دیندار لوگ لا رہے ہیں تاکہ فسادات میں اضافہ کریں۔ اولموٹ، یہود اولموٹ کی بیوی نے کہا ہے ان کو اتنا لڑاؤ کہ آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹیں۔ کہیں عقیدت کے جھگڑے، کہیں فسادات کے جھگڑے، کہیں شیعہ سنی میں جھگڑے، کہیں سنی کے درمیان، فتح اور حماس کے درمیان سنی ہی ہیں مگر لڑا رہے ہیں۔ ان کا کام لڑانا ہے، مگر امام کے ماننے والوں کا کام قرآن پر عمل کرنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے راہوں کو سب مل کر کے متحد ہو کر کے تھام لو،
جان لو جس دن تم متحد ہو جاؤ گے اس دن تمہاری کامیابی ہے۔ معصومین نے ہمیں درس دیا ہے کہ ایک ہو جائیں، سب ایک ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، یعنی آنکھ، کان، زبان، یہ تمام اجزاء بدن الگ الگ ہیں لیکن پھر بھی مربوط ہیں۔ اسی طرح مسلمان الگ الگ افکار کے مالک ہیں لیکن سب کو مربوط ہو جانا چاہیے۔ اب جب مربوط ہو جائیں گے انشاءاللہ دشمن کے اوپر ہم کامیاب یقیناً ہو جائیں گے۔ کامیاب کب ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اصول قرآن پر ہم عمل کریں۔ آج کی دنیا میں نوح ماتم کے نام پر، آج کی دنیا میں مجالس کے نام پر، آج کی دنیا میں مقصر اور مولائی کے نام پر یہ جھگڑے لائے جا رہے ہیں، یہ اس پر محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ جو رکھنا ہو رکھیے، سب مل کر کے ایک جگہ عبادتیں کیجئے، سب مل کر کے ترقی کیجئے، اس لیے کہ ابو ذر کو سلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو ذر اپنے مقام پر، سلمان اپنے مقام پر، مقداد اپنے مقام پر۔ مولا کائنات نے بتایا میرے ساتھ بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، ان کی کیپیسٹی کے اعتبار سے ان کو دینا ہے۔ اللہ نے ہمیں الگ الگ کیپیسٹی دی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ الگ الگ ہے۔ کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، کہہ رہا ہے تو سمجھ جائیے اس کے پیچھے کسی کا قلم چل رہا ہے، کسی کا پیسہ چل رہا ہے۔ تو جہاں بھی مسلم ڈویژن کا بات آ رہی ہے تو یقین کر لیجئے اس میں فائدہ کس کو ہے؟ کل پرسوں کے دن پیشاور میں اپنے مومنین کا قتل ہوا، کس کو فائدہ ہوا؟ کسی سنی کو فائدہ ہوا؟ کسی مسلمان کو فائدہ ہوا؟ نہ، اس میں جو ڈائریکٹ فائدہ ہوا ہے وہ ہے صہیونی نظام، زائونزم کو۔ زائونزم کی پوری خواہش یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو بانٹتے رہیں تاکہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، وہ اپنا الو ٹھیک کرتے رہیں۔ اپنا الو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا کبوتر بگاڑ رہے ہیں۔ آپ اپنے بگڑیے نہیں، اپنے پیروں پہ ٹھہرے ہی رہیے۔ اسی لیے مان لیجئے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس رہنمائی کرنے والا چاہیے جس کی رہنمائی کے پیچھے ہم کو جانا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ کفر کی رہنمائی کے لیے تو ایک کنٹری موجود ہو اور مومنین کے لیے کوئی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو برادران عزیز، یہ آج کی مجلس چونکہ ایک تاریخی مجلس ہوا کرتی ہے، مجھے میسیجز بہت سے دینی ہیں۔ ایک مسئلہ، اور میں نے یہ بتایا تھا، دو گروپ کا نام میں لے رہا ہوں۔ ایک کا نام شاید آپ سن چکے ہیں کئی مرتبہ، فری میسن کہتے ہیں اس کا نام، دوسرے کا نام بلڈربرگ ہے۔ ان کے آپ موٹیویشن فیکٹرز کو دیکھیے، ان کے موٹوز کو دیکھیے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں دیکھیے۔ اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ ٹو ابولش آل ریلیجن، مذہب نہیں چاہتے ہم، مذاہب بھی ساری پریشانیاں ہیں، یہ ریلیجن کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں، جھوٹے ہیں۔ ناگاساکی، ہیروشیما ریلیجن کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے، عراق جو ہڑپ لیا گیا ہے وہ ریلیجن کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری گندی سیاست کی وجہ سے ہے۔ تمہارے پاس انسانیت نہیں ہے، اگر انسانیت ہوتی تو 1 ملین انسانوں کا خون تم نہ بہاتے۔ لیکن یاد رکھ لو یہ ظلم تمہارا چلنے والا نہیں ہے۔ قرآن نے وعدہ کیا ہے، امریکہ شعار لگا رہے ہیں، میں ان سے خواہش کرتا ہوں مرد آباد زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، عملی میدان میں آپ کو کودنا ہے، عملی میدان میں کردار کے ذریعے سے دشمن کو ہرانا ہے۔ کیسا کردار؟ آپ کی زبان بھی صحیح ہو، آپ کی نگاہیں بھی صحیح ہوں، آپ کے کان بھی صحیح ہوں، آپ کی چال بھی صحیح ہو، آپ کا کردار بھی صحیح ہو، دنیا کو پتا چلے آپ نہیں جا رہے ہیں امام باقر کا ماننے والا جا رہا ہے، امام جعفر کا ماننے جانے والا جا رہا ہے، آپ کے کردار سے دنیا کو پتا چلے۔ ہمارے پاس زبان سے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر روز ہم نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر
زندہ باد بھی کہتے ہیں، مرد آباد بھی کہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم زندہ باد ہے، مغضوب ولا الضالین مرد آباد ہے۔ یہ سلیقہ سیکھیے، زبان سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، عملی میدان میں ہم سب کو آنا ہے، شعار کے ذریعے سے نہیں بلکہ اشعار کے ذریعے سے نہیں، کردار کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مسئلہ بہت ہی خطرناک، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر بڑے بڑے کام ہٹ جانا یہ دین کا کام نہیں ہے۔ امام کی حکومت کا انتظار کرنے والوں پہلے کردار بناؤ، اس لیے کہ اس فوج میں ہم کو جانا ہے۔ اے امام کے راہبارو، اے راہرو، وہ امام کو فالو کرنے والوں جنہوں نے دین کو ہمیں سمجھایا ہے، ہمیشہ سے پیسفل رہو اور پیسفل رہنے کی توفیق سب کو دے، اور کبھی کسی کو زبان سے یا آنکھ سے یا ہاتھ سے ہرٹ نہ کرو، تکلیف نہ دو، اس لیے کہ دین نے ہمیں کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ دین نے ہمیں نہیں بتایا ہے کہ تم بولتے ہی رہو، عملی میدان سے تم ہٹ جاؤ۔ برادران عزیز، آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ڈس یونٹی ہے۔ اس ڈس یونٹی کو ختم کر کے یونٹی کی طرف آئیں، اس لیے کہ آنے والا سارے مذاہب کو یونائٹ کر دے گا اپنے کردار کے ذریعے سے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا۔ تو یہ قوم نے طے کر لیا ہے کہ دیکھو، پہلے ٹو ابالش آل ریلیجن، سارے مذاہب کو ختم کر دینا چاہیے، مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا طے یہ ہے کہ ٹو ابالش فیملی سسٹم۔ آج ہمارے پاس طلاق کیسز بڑھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ رہے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان پرابلمز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ مادی دنیا ترقی کر رہی ہے، معنویت سے ہم لوگ ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ معنویت کی دنیا میں جائیے، اس لیے کہ امام کی حکومت میں جو پیک پر ہوگا وہ معنویت ہوگی، اسپرچویلٹی ہوگی۔ جو انسان کی صلاحیت ہے، جو اندرونی صلاحیت ہے، وہ ابھر کر دنیا کے سامنے آئے گی، اور دنیا دیکھ لے گی کہ انسان صرف بزم علی میں سلمان و ابو ذر نہیں ہے، بزم امام میں بھی سلمان و ابو ذر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ انٹرنیشنل گلوبلائزیشن، ایک ایسی بینکنگ سسٹم کر کے دنیا کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ دشمن تو اتنی بڑی چال چل رہا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ 2000 میں ایک کرنسی انٹروڈیوس ہوئی جس کا نام یورو ہے، جب شروع ہوئی تھی ڈالر سے بھی کمزور تھی، آج اس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاپولیشن 389 یا 90 ملین کا ہے، اسی لیے روزانہ کا یوسیج بڑھ گیا تو یورو کی قیمت بڑھ گئی۔ مسلم کتنے ہیں، کتنا کریج ہے ہمارے پاس، کتنی دولت ہے ہمارے پاس، کتنا مال ہے ہمارے پاس، کتنا علم ہے ہمارے پاس، کتنی ایبلٹیز ہمارے پاس ہے، اس کا اندازہ کریں۔ آج سائنس کی دنیا جو جی رہی ہے، میرے نوجوان جانیں کہ سائنس کی دنیا 90% جو لی ہے ہم مسلمانوں سے لی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ 500-600 سال سے خاموشی کی بنا پر، ہمارا دین سے ہٹ جانے کی بنا پر یہ نتیجے پر پہنچے ہیں۔ برادران عزیز، کوشش کریں ان چیزوں کو سمجھیں جو بہت حساس ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، زبان کے ساتھ عمل، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالحات کیجئے۔ عمل صالحات سے مراد ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بھائی میں جھگڑے، ایک چھوٹی سی میراث باپ چھوڑ کے جاتا ہے، خون بہ جاتا ہے، بہن بھائی سے ملتی نہیں، بھائی بھائی سے ملتا نہیں، ارے اس جائیداد پہ لعنت جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دے، اس جائیداد پر لعنت۔ اس لیے کہ اسلام میں رشتہ داری کی اہمیت ہے۔ تو آج باقاعدہ پینیٹریشن جو ہو رہا ہے باطل کا، اس طرح سے پینیٹریشن ہو رہا ہے کہ وہ گھس کر کے ہمارے صفوں میں ہم کو الگ کر رہے ہیں۔ برادران عزیز، اس طرح سے الگ نہیں ہونا ہے بلکہ متحد ہونا ہے۔ کتنے کنٹریز ہیں ہمارے پاس؟
57 کیا پاپولیشن ہے 1.6 بلین. think for a moment, کیا ہم کو جنگ کرنے کی ضرورت ہے, کہیں بم ڈالنے کی ضرورت ہے؟ آج ہم اسلامی دینار انٹروڈیوس کریں ساری دنیا کی اکانومی کولیپس ہو جائے گی. اسی لیے تو پریشان ہیں. ارے یہ لوگ بیدار ہو گئے, کوئی بیدار بھی کر رہا ہے. وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے, کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت, ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو جہاں شیطانی قوتیں کوشش کر رہی ہیں ہمیں دین سے ہٹا دیں, آپ دیندار بنیں. جہاں شیطانی قوتیں کوشش کر رہی ہیں ہماری فیملی پرابلمز میں اضافہ کریں, ہم لوگ فیملی یونٹ کو اور اسٹرانگ کریں. میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے بڑھ رہے ہیں ان کو, فسادات کو ختم کریں. خواہشات میں جو اضافہ ہو رہا ہے ان خواہشات کو کٹ ڈاؤن کریں. آج کی دنیا کسی مقام پر رک جاتی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی چیز لینے کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. روزانہ خواہشات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. باقاعدہ کی جا رہی ہے ایسی خواہشیں تاکہ انسان اسی میں ملوث رہے. خدا نے یہ خواہشات رکھی تھی تاکہ اندرونی طور پر وہ عبادت میں اتنا لگ جائے کہ وہ دعا کرے رب اللہم اذقنی حلاوت ذکرک, پروردگارا تیرے ذکر کی مزہ چکھا دے. انسان چاہتا تھا, انسان خدا چاہتا تھا اس مادی دنیا سے ہٹ جائے. رأس الخطیئہ حب الدنیا, سب سے زیادہ پرابلم لو آف دس ورلڈ. حدیث معصوم رأس الخطیئہ حب الدنیا, سب سے زیادہ پرابلم محبت دنیا کی ہے. آج دنیا نے کیا دیا ہمیں؟ کچھ نہیں دیا سوائے پرابلم کے, سوائے پرابلم کے کچھ نہیں دیا. آج مملکت اسلامیہ پاکستان, خدا انشاءاللہ اس کی حفاظت کرے, اسلام کے نام پر کام کے لیے اٹھیں. اور ان سے بھی خواہش کرتا ہوں برادران سے, متحد ہو کر ہی آپ اس ملک کو بچا سکتے ہیں. نہ صرف آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بلکہ ساری دنیا کو پیام دے سکتے ہیں. ہم دو الگ الگ نہیں ہیں, ہم سب ساتھ ہیں, اس لیے کہ ہمارا مقصد ایک ہے, ہمارا دشمن ایک ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. برادران عزیز, ریلیجن ہمارے پاس سائیڈ ٹریک, ہم لوگ ریلیجن کو چند دنوں میں جوش میں آتے ہیں. میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ فصلی شیعہ ہیں, کچھ اصلی شیعہ ہیں. اور آج یہ کتنا پاک خون ہے حسین کا کہ آج اکثر مومنین کو سونے نہیں دیتا. دیکھو کسی غریب کی دکھیاری ماں کی آواز آ رہی ہے, جاؤ اس کی آواز کو لبیک کہو. بہت سے لوگ دور دور سے اس مجلس میں آتے ہیں, دور دور تک آوازیں جا رہی ہیں. ان سب سے گزارش کرتا ہوں آئے ہیں تو سوال کریں who am I, where am I going, میں کون ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں. أين تذهبون, قرآن سوال کرتا ہے where are you going, تم کہاں جا رہے ہو. ہمارا لائف سٹائل یہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام کی حکومت کی خصوصیت امنیت ہے, خصوصیت امنیت ہے, سیکیورٹی. تو امام کی حکومت سیکیور ہوگی نہیں, آپ سے شروع کریں, سیکیور بنائیں, ماحول کو تیار کریں. کب بنا سکتے ہیں؟ نمبر 1, اختلاف فکری کو ریسپیکٹ کریں. ڈفرینس آف اوپینین از دی نیچرل نارم آف ہیومن بینگ. اختلاف فکری انسان کی فطری چیز ہے. جو باپ سوچتا ہے ضروری نہیں کہ بیٹا بھی وہی سوچے, جو ماں سوچ رہی ہے ضروری نہیں کہ بیٹی وہی سوچے. اختلاف فکری, ڈفرینس آف اوپینین کو بہت زیادہ ریسپیکٹ کریں اور ہر بات کو گفتگو سے حل کریں.
कोर्ट के ज़रिए से नहीं। हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग इस्लाम एज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस। जहाँ जहाँ मज़ा आता है वहाँ इस्लाम लेते हैं, जहाँ जहाँ मज़ा नहीं आता वहाँ इस्लाम नहीं लेते। चुनांचे शरीयत कोर्ट ने कहा, शरीयत उलमा ने कहा, झगड़ा करके एक औरत गई, मौलाना मेरा प्रॉब्लम हल कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? मेरा हस्बैंड ये करता है, ये करता। अच्छा भाई ठीक है, करता है, ये शरीयत का हुक्म है, अगर तुम तलाक लेना चाहती हो तो बच्चों को देना पड़ेगा। इसने कहा अच्छा मैं क्या करूं, कोर्ट चले जाऊं दुनिया की। तो पता चला कि हम शरीयत नहीं चाहते। ये लोग इमाम की हुकूमत में जाने के काबिल नहीं है। जो उलमा के बताए हुए अहकामात पर नहीं चल सकते, जो उलमा के इमाम के अहकामात पर कहाँ से चल सकेंगे? तो हम लोगों को अभी से शरीयत पर चलने की आदत डालना चाहिए। हमारे फैसले गैर ना करे हुकूमत इमाम। देखिए हुकूमत इमाम में कैपिटल जो होगा मौला का वो कूफा होगा, और इंटरनेशनल कोर्ट जो होगा वो कूफे की मस्जिद होगी। तो इसके मान दुनिया भर में हर जगह कोर्ट होंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को ला करके जो सज़ा दी जाएगी वो मस्जिद कूफा में होगी। मौला अपनी निगरानी में, यहाँ तक के टेक्नोलॉजी या ये कि मौला की तालीमात का असर होगा कि ज़मीन उगल देगी गलतियों को जो किया है इंसान। मौला के इशारे पर ज़मीन बोलेगी ये इंसान ने ये किया है। तो अब मुझे ये इंतज़ार नहीं करना है कि वह आने के बाद मैं इंतज़ार करूं ज़मीन बोले, ना, मुझे खुद हसास रहना है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ज़मीन मेरे खिलाफ गवाही दे दे। ब्रादरान अज़ीज़, बहुत ही अहम बात, बहुत ही अच्छा आप लोग अच्छी तरह से सुनने की कोशिश करें। और मैं आज के शब की इस मैसेज को इमाम हुसैन के नाम, इन्नमा खरजतो लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, उसी हुसैन की कसम दे करके जो बातें कह रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं है, दीन की बातें हैं। और इस बात को सीरियस लीजिए, सिर्फ चंद दिनों को दीन में ना लाइए, पूरी जिंदगी का एक नमूना बनाइए। हफ्ते में एक मकाम पर सबका एक जगह जमा होना, किसी भी सेंटर में चले जाएं, किसी भी मस्जिद में चले जाएं, बच्चों को साथ लेकर के जाना जरूरी है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में अमर इब्न हंज़ला बहुत ही मौसक रावी है, उलमा मराजे सभी मानते हैं। अमर इब्न हंज़ला आते हैं, कहते हैं मौला इनहेरिटेंस का केस है, विरासत का केस है, दो भाई झगड़ा कर रहे हैं, क्या ये लोग मंसूर की जो गवर्नमेंट के बताए हुए लॉयर्स हैं, उनका कोर्ट है, उनके पास जाएं, क्या करें ये दो भाई? मौला ने कहा अगर ये लोग उनके पास गए, फैसला भी उन्होंने कुरान के इत्तेफाक से, कुरान के मुताबिक और हमारे अक़वाल के मुताबिक दिया, तब भी नाजायज़ है। उसने पूछा वो कैसे? इसलिए कि सोर्स नाजायज़ है। हाँ, यह समझने की कोशिश कीजिए। अगर उलमा से हटकर अगर आप किसी और में तलाश करेंगे तो रास्ता, हम तो वसीले के मानने वाले हैं, तो वसीला गलत हो गया तो रास्ता गलत हो गया, रास्ता गलत हो गया तो आप नतीजे तक कभी नहीं पहुंच पाते। अमर इब्न हंज़ला ने पूछा फिर मौला फिर इनका क्या होगा, कैसे फैसला करेंगे? मौला ने फरमाया जाओ उन उलमा को पास जो हमारे अहादीस को बयान करते हैं और कुरान के तफासिर बयान करते हैं, अमरुहुम अमरुना, उनका हुक्म हमारा हुक्म है, जो वो हुक्म दे दें, तकलीद बाद में शुरू नहीं हुई, पहले ही से मौजूद थी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी माँ अगर आज पाकिस्तान में, सारी दुनिया में, वेस्टर्न कंट्री में रहने वाला, मैं मगरबी दुनिया में रहता हूँ, मैं वहाँ पे भी कहा करता हूँ, अगर हम लोग दीन को मान लें तो हम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स को बचा सकते हैं। सिर्फ कोर्ट की चक्कर में जो महीनों चलते हैं, कुरान ये कहता है फबासु हकमन मिन अहलिहा व हकमन मिन अहलिही युरीदा इस्लाहन। अगर घर में झगड़े तो होते हैं, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खड़खड़ाने की आवाज़ आती ही है। अगर ऐसे झगड़े आ जाएं तो मैं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर में फैमिली कोर्ट लाओ। कौन फैमिली कोर्ट? औरत की तरफ से भी एक बुजुर्ग, मर्द की तरफ से भी। अगर ये जो फैसला
کتنا خوبصورت قرآن ہے، دین ہے. دین ہمیں معلوم نہیں ہے. وی آر انویئر آف اور، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ایبلٹیز موجود ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پائیں گے دوسرے تک پیام نہیں پہنچا سکیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہمارے عرائض انشاءاللہ اور سنتے رہیں گے. بس آج کی شب عاشور امام حسین نے نکلتے ہوئے یہی کہا تھا، میں نکل رہا ہوں میرے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، کربلا اصلاح معاشرے کے لیے، مجالس حسین اصلاح معاشرے کے لیے. جھوٹی تہمتیں دے کر کسی انسان کے کردار کو بگاڑنا بہت بڑا گناہ ہے. ان گناہوں سے بچیے. اور اگر زبان سے دے تو کتنا بڑا ہے، قلم کے ذریعے سے دے تو کتنا بڑا گناہ ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے دے تو کتنا بڑا گناہ ہے. تو خود احساس کرے، گناہوں سے دور رہیں اور صلح و صفائی کی دنیا کو شروع کریں تاکہ امام کی حکومت کے قابل ہو جائیں. آئیے، امام کی بات ہو رہی تھی، کربلا سے امام کا رابطہ کیا ہے. وقت نہیں ہے کہ زیارت ناحیہ کو پڑھوں، مجھے صرف ربط کے لیے قصہ یاد آ گیا. قصہ یہ ہے کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں شب جمعہ اپنے گھر والوں کو، اپنے مزدوروں کو جمع کرتا تھا، مجلس کیا کرتا تھا، مجلس کیا کرتا تھا. ایک شب جمعہ رات میں نے مولا کو دیکھا. مولا نے فرمایا اب کی شب جمعہ جب آئے تو میرے جد کی رخصتی پڑھو، میرے جد کی رخصتی پڑھو. شب عاشور آ گئی نا بھائی، کچھ اور چاہیے بولنے کے لیے؟ صرف تصور چاہیے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم مني السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. کتنا مظلوم نام ہے حسین. چھٹے امام نے فرمایا 3 مرتبہ میرے جد کا نام سنو اور آنکھوں سے آنسو نہ آئے تو علاج کرو، اس لیے کہ اس نام میں مظلومی ہے. حسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. شب عاشور مولا نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. طبری کہتا ہے میں نے ہسٹری میں کل کے مرنے والے مجاہدین کی ایسی عبادت نہیں دیکھی. دوی کا دوی نحل، جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں آتی ہیں ویسی آوازیں تسبیح و تحلیل کی آ رہی تھی. امام نے شب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے. کتنی اہمیت ہے. کربلا صرف تاریخ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، آرٹیکلز آف فیتھ ہیں. اور تیسرا حصہ فوج کی ترتیب کے لیے.
پہلا عبادت کا حصہ ختم ہوا، دوسرے حصے میں ایک ایک خیمے کے قریب جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ زینب اور محمد کو بٹھائے ہوئے، بیٹا بیٹا کل مامو جان پر امتحان کا وقت ہے، اے میرے بچوں کل مامو جان پر امتحان کا وقت ہے، اپنی جانوں کو عزیز نہ کرنا۔ بچے ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ رہے تھے مولا مما امی امی ہمیں اجازت دلوا دیجئے، مادر گرامی کل ہم اگر اجازت مل جائے تو بتا دیں گے، جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں۔ حسین سنے آگے بڑھے، قاسم ام فروہ قاسم کو بٹھائے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ بیٹا دیکھو کل چچا پر امتحان کا وقت ہے، اپنی جان کو عزیز نہ کرنا۔ امام حسین ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں، خدایا یہ کیسی مائیں ہیں، ہر ماں چاہتی ہے بچوں کی سلامتی، مگر یہ ماں گودیاں خالی۔ مجھے نہیں معلوم رباب جھولا جھلاتے ہوئے کیا تمنا کر رہی ہوگی، یہی کہہ رہی ہوگی میرے لال کاش تم جوان ہوتے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین عصر کے قریب رونا ہے، آج تو بس نہ فضائل کی طرف رغبت ہے، کسی اور بات کی طرف آج رغبت نہیں۔ میری تو طبیعت چاہتی ہے بس پرسا دیں اس بی بی کو جو دعا کر رہی ہے، خدایا خدایا یہ رونے والے ان کی گودیاں سلامت رہیں، دور سے آنے والا کیوں آئے ہو، کس نے بلایا ہے، کس غریب کی یاد میں آیا ہو، کس نے جواب دیا ہے، کس نے آواز دی ہے جس پر تم لبیک کہتے ہوئے پہنچ گئے۔ حسین باہر آئے خیمے کے، پورا گھر خالی ہو گیا تھا، دو کام تھے، ادھر آواز آئی مولا آخری سلام، حسین گھوڑے کو تیزی سے بڑھاتے جاتے اور لاشوں کو لا کر کے رکھ دیتے۔ عصر کا جب وقت آیا تو یہ پورا گھر خالی ہو گیا۔ فنظر یمینا و شمالا یا ابطال الصفا و فرسان الحجا، اے میرے شیرو صبح سے تمہاری تمنا یہی تھی، مولا محفوظ رہے ہم چلے جائیں، مولا محفوظ رہے ہم چلائے جائیں، اے میرے شیرو اے میرے دلیرو، حل من ناظرن، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہماری مدد کو پہنچنے والا۔ ایک مرتبہ رباب جھولا جھلا رہی تھی، دیکھا اے بچے نے اپنے آپ کو گرایا، سب کو مچ گیا۔ حسین واپس آئے، زینب ابھی میں زندہ ہوں، رو کیوں رہی ہو؟ کہ مولا اس ننھے مجاہد
علی اصغر نے آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر جھولا چھوڑ دیا ہے۔ حسین نے کہا رباب دے دو شاید بچے کو، ہمارے نام پر تو کوئی پانی دے گا نہیں، شاید اس بچے کے نام پر کسی کے دل میں رحم آ جائے۔ ایک مرتبہ مقتل جانے کی بات آئی تو رباب نے کرتا بدلا، چھوٹی ٹوپی پہنائی، دھڑکتے دل سے والی کے حوالے کیا، کہا میرے والی دھوپ بہت زیادہ ہے، ذرا سایہ کر لیجئے۔ حسین نے ابا کا سایہ کیا۔ حسین نے سایہ کیا، بلند مقام پر آئے، سب سمجھ رہے تھے قرآن لائیں۔ امام حسین نے کہا فوج اشقیاء دیکھو ایک میرا چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، پانی تو پانی، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین نے زمین پر رکھا، 2 قدم پیچھے ہٹے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پی لوں گا، خود آؤ اس کو پلا دو۔ پھر جواب نہیں آیا۔ حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، اے حجت خدا کے فرزند، ذرا تم بھی اپنی حجت کو تمام کرو۔ ننھی سی زبان، سوکھے ہونٹ، ادھر زبان چلی ادھر تہلکہ مچ گیا۔ فوج اشقیاء سا پلٹا پلٹا کر رو رہی تھی۔ ابن سعد سمجھ گیا کہ بہت بڑا قاری ضرب ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی اقتلم الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر، بس مجھ میں دم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حرملہ کمان میں تیر کو جوڑتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، تیر گرتا ہے، دوسری مرتبہ جوڑا، ہاتھ کانپنے لگے۔ کسی نے پوچھا حرملہ اگر ہم سے پوچھا جائے سب سے زیادہ جوامت کون ہے، ہم تیرا نام لیتے، تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہ تجھے نہیں معلوم جب بھی میں نشانہ لگاتا ہوں رسول اللہ اپنا گلا علی اصغر کے ساتھ۔ تیر چلا علی اصغر کے گلے پر، حسین کے بازو پر۔ ایک مرتبہ حسین دیکھتے رہ گئے۔ کل آپ بعض لوگ اعمال کرتے ہیں، اعمال کا ایک حصہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ کیا آواز ہے؟ انا للہ و انا الیہ